سیاح میں تیرے نال اسکنم مالا شاہ۔ میرے سر پر کیوں کری ہو؟ گود میں بیٹھنا ہے کیا؟ زیال نے غصے سے اسے گورا تو وہ جو پچھلے 20 منٹ سے کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے اس کے سامنے کری تھی۔ نہیں وہ اتنی تیز آواز پہ کام سی گئی تھی۔ نہیں تو میں کیا سیکنڈ کی بات کو گھنٹہ کا بنا دیتی ہوں، بکری ہوں؟ اس کا ایسا ٹہر کر بولنا زیال کو مزید تیز دلوایا گیا۔ وہ میں کافی لائی تھی آپ کے لیے، اس نے جلدی سے کہتے کافی کا مگ اس کے جانب بڑھانا چاہا۔ میرے لیے؟ اس نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ جی، وہ نظریں زمین پہ گارتی بولی، میں نے مانگی تھی؟ وہ آئیبرو اوپر کی جانب کرتے خاصے مغرور لہجے میں بولا، نہیں۔ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ تو پھر؟ مجھے لگا آپ تھکے ہوئے آئے ہیں تو آپ کو کافی چاہیے ہوں گی، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ وہ اس کی بات سن کر ایک دم کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ دبوچے اسے اپنے بہت قریب کرتے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے اس کی سانس روک گیا۔ مس مہرما، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کرنے سے آپ میری پسندیدہ بیوی بن جائے گی؟ اگر ایسا لگتا ہے تو یہ محض آپ کی خام خیالی ہے۔ تم میری بیوی کا درجہ بالکل نہیں لے سکتی، تم میری پسندیدہ کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتے باہر ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا تھا، اس کی آنکھوں کے ساتھ ہچکیاں بندھی تھی۔ زیال جو بالکنی میں کھڑا تھا سسکیوں کی آواز سن کر واپس اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا جو رونے سے سوج گئی تھی، سرمئی آنکھوں میں آنسو ڈگمگا رہے تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کون سا تشدد کر دیا ہے؟ وہ حیرانی سے اسے روتا دیکھ کر بولا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا، تم مجبور کرتی ہو، تم چاہتی ہو، تم میری پسندیدہ نہیں ہو، تم مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، پھر بھی تم سامنے آ جاتی ہو۔ دیکھو، تم میرے سامنے نہ آیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ آرام سے اسے سمجھا رہا تھا اور مہرما اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، وہ کتنی آسانی سے اس سے دستبردار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو کو روکنا چاہ رہی تھی لیکن دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ اب رونا بند ہوگا یا نہیں؟ کیا ہر وقت مگرمچھ کی طرح آنسو بہاتی رہتی ہو؟ وہ سخت اکتائے لہجے میں بولا۔ میں نہیں رو رہی۔ رونے کے باعث اس کی سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی، ناک، گال اور ہونٹ گلابی ہوئے تھے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تم روتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، میں سوچ رہا ہوں تمہیں ہر وقت رلایا کروں۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے کھینچ کر اپنی سینے سے لگا گیا۔ اس کی سینے سے لگی وہ زور زور سے رونے لگی، اس کی شرٹ کو مٹی میں جگڑے اس کی آواز تیز ہوتی گئی۔ میں نے تمہیں رونے کی اجازت نہیں دی مہرما۔ وہ اسے خود سے جدا کر اس کی گردن کو پکڑتے اس کے لبوں کو اوپر کی جانب لیے ان پر شدت سے جھکا تھا۔ ڈرائیو وے پر جیسے ہی گاڑی رکی، ہوا میں ٹائروں کے چرچرانے کی آواز کسی حد تک بلند ہوئی تھی۔ لان میں لگی لکڑی کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی اس لڑکی نے ذرا کی ذرا گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا۔ اسی وقت گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا تھا اور آنکھوں پر شیڈ لگائے ایک وجود گاڑی کے فرنٹ ڈور سے باہر نکلا تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی دوسری جانب کا اور پچھلے دونوں دروازے بھی کھلے تھے۔ 3 لڑکے گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر لان میں بیٹھی وہ لڑکی ایک دم چونکی تھی اور اس نے گردن واپس سیدھی کرتی کافی کی گھونٹ کو حلق کے نیچے اتارا۔ فرنٹ ڈور کے پاس کھڑے طلال چودھری نے شیڈ کو آنکھوں سے اتارا۔ اس کی نظر بے ساختہ ہی لان کے اس حصے کی جانب اٹھی تھی جہاں لکڑی کی کرسی پر وہ لڑکی بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے عنابی لبوں پر ایک لمحے کو مسکراہٹ ابھری۔ غیر ارادی طور پر اس نے لان میں ہر طرف ایک سرسری نظر ڈالی اور وہ مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ وہ لب بھنج گیا تھا۔ قاسم! وہ دھارا تھا۔ یکدم ہر کوئی اس کی دار پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کھڑے اس کے دوست بھی اگر نہیں چونکی تھی تو وہ لڑکی تھی جو اب بھی کافی کی گھونٹ بھر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی، صرف ہلکی سی، جسے اس نے چھپا لیا تھا وقت پر۔ کہیں سے ایک لمبا چوڑا لڑکا جو عمر میں تقریباً 22 کے قریب تھا بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ میرے دوستوں کو ڈرائنگ روم میں لے کر جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی شیڈ پر گرفت سخت کرتے سامنے موجود لڑکی کو دیکھا۔ اس کے جبڑے تنے ہوئے تھے۔ اس کے دوست بغیر کچھ کہے قاسم کے ساتھ وہاں سے جا چکے تھے۔
جبکہ وہ اب خود لان کے اس حصے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں وہ بیٹی تھی۔ اس کی قدموں کی چاپ اپنے قریب آتی سن کر اس لڑکی کے چہرے پر ایک خوف اور کچھ سخت تاثرات ابھرے تھے۔ آپ کو دکھائی نہیں؟ وہ اس کے قریب پہنچتے ہی بینجے لہجے میں ابھی بول ہی رہا تھا جب اس لڑکی نے کافی کا تقریباً خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور دوسری جانب سے نکلی۔ وہ اس پر ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر وہاں سے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر مٹیا بینچ گیا۔ کیا وہ ایسا تھا جسے نظر انداز کیا جائے؟ نہیں، وہ ہرگز ایسا نہ تھا، بلکہ وہ تو ایسا تھا کہ اسے گھنٹوں تکا جائے۔ پھر بھی اس کی بیوی اسے یوں نظر انداز کر گئی تھی جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ آپ کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا بیوی، اس نے بینجے لہجے میں کہا۔ اس کے ماتھے پر دو بل تھے۔ کچھ لمحے سرکنے کے بعد وہ خود وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گیا، لیکن ڈرائنگ روم کی جانب وہ فی الحال اپنی بیوی سے ملاقات طوری فرصت سے چاہتا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے خوش تھا، اب اتنا ہی سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اس کی سنجیدگی کو دیکھ ایک گھنٹہ وہاں رکنے کے بعد اس کے دوست بھی خاموشی سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ طلال چودھری جلدی سے وہاں سے اٹھا تھا، فوراً سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب آیا تھا۔ جتنی جلدی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اتنی ہی اسے مایوسی ہوئی تھی۔ کمرہ پورا خالی تھا۔ اس نے ایک نظر واش روم پر ڈالی، لائٹ بند تھی، تو گویا وہ پھر سے اس کے کمرے سے فرار تھی۔ وہ لب دبا کر ہنسا تھا، پھر اس کے قدم واپس پلٹے اور تیزی سے ایک جانب اٹھنے لگے۔ وہ سیڑھیاں اترتا بھاگ کر دوسرے پورشن میں آیا تھا۔ تائی امی انہیں لاؤنج میں بیٹھے دیکھنے کے باوجود وہ انہیں بلند لہجے میں پکار گیا تھا۔ وجہ صاف تھی، ساحلہ کو یہ بتا دینا کہ وہ آ چکا تھا۔ وہ ایسا ہی ہوا تھا، کمرے کے دروازے پر کڑی وہ سن چکی تھی۔ تائی امی، میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے صاف گوئی کی حد کر دی تھی۔ اس کی اس قدر صاف گوئی پر ساحلہ نے دانت کھچائے۔ وہ تین سیڑھیاں اکٹھی عبور کرتا اس کے کمرے تک پہنچا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ کمرے کے اندر ہوتے کمرہ لاک کرنے والی تھی۔ ایسی حماقت مت کیجیے گا ساحلہ جی، ورنہ حماقتیں مجھے بہت آتی ہیں۔ وہ بہت کچھ گہری ہی آتی ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے، ہاتھ دروازے میں دیتے، دروازے سے نظر آتے اس کے آدھے چہرے کو دیکھتے، دومعنی انداز میں بولا، ہاتھ اٹھاؤ۔ اس کا لہجہ سرد تھا، برف کی طرح۔ نہیں تو، اس نے ڈٹائی سے کہا، گویا کہ وہ ایک دھکے سے کمرے کا دروازہ کھول سکتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو چرانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ میں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، وہ کہہ رہی تھی، ساتھ ہی دروازے کو زور سے بند کرنے کی کوشش کی، جس سے مقابل کا ہاتھ پر ایک جگہ خون اکٹھے ہونے پوری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ساحلہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے اس کے پاگل پن سے خوف آتا تھا۔ لگا لیجیے زخم، یقین مانیں مرہم، اگر آپ کے ہونٹ نہ بنے میں بھی طلال چودھری نہیں۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے وہ کچھ دیر پہلے کا غصہ شاید بھول گیا تھا۔ اس کی بے باک بات پر ساحلہ نے 2 لمحے کو اسے دیکھا، پھر دروازہ چھوڑ دیا۔ وہ کس قدر خرافاتی دماغ کا مالک تھا، ساحلہ سے بہتر کون جانتا تھا اسے؟ مجھے توقع نہیں تھی آپ اتنی جلدی ہار مان جائیں گی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ساحلہ کو دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ وہ زہر خند نظروں سے اسے دیکھتے منہ موڑ گئی تھی۔ میرے کمرے میں کیا لینے آئے ہو؟ بازو سینے پر باندھے وہ ابھی بھی اس سے رخ موڑے پوچھ رہی تھی، جبکہ لہجہ ترش تھا۔ اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جانے کے لیے بیڈ پر پھیل کر بیٹھتے اس نے اوپر سے نیچے تک اسے بہت غور سے دیکھا، جبکہ ساحلہ جو اسے کچھ سنانے کا ارادہ کیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی اس حرکت پہ سرخ پڑی تھی، نہ جانے غصے سے یا حسد سے۔ میرے کمرے سے فوراً نکلو تم، مجھے جب آنا ہوا میں آ جاؤں گی۔ وہ انگلی اٹھائے دروازے کی سمت اشارہ کرتی بولی۔ اور مرہم؟ اس نے ہاتھ کی جانب دیکھا، جو ابھی بھی سرخ تھا، لیکن پہلے سے تھوڑا کم۔ اپنی چیپ باتیں اپنے پاس رکھو۔ وہ ایک دم غصہ ہو گئی۔ مقابل فوراً بیڈ سے اٹھا تھا، ساحلہ نے اس کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھنا محسوس انداز میں قدم پیچھے کیے۔ چیپ باتیں؟ وہ طنزیہ ہنسا، اور 2 لمحوں میں اس نے اس کا ہاتھ جکڑے اسے گھماتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا لیا، پھر تیزی سے اپنے سرخ ہاتھ کو اس کے لبوں کے نزدیک لے جاتے اس سے مس کر دیا۔ ساحلہ ہکا بکا اپنی حالت اور اس کی پھرتی ملاحظہ کر رہی تھی۔ اب آپ کا الزام سر آنکھوں پر بیوی جی، اس نے جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے چھوڑ دیا۔
سائلہ اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر دوسرے لمحے اس کے تاثرات غصے میں تبدیل ہوئے تھے جب طلال چودھری نے اپنے ہاتھ پر اسی جگہ پر رکھے جہاں سائلہ کے لب ٹھہرے تھے۔ وہ آنکھیں اٹھائے ساتھ اسے بڑی گمبھیر انداز میں دیکھ بھی رہا تھا۔ سائلہ کا سانس غصے ضبط کرتے گہرا ہوا تھا۔ مر جاؤ یہی۔ وہ مٹھیاں بھینچے کمرے سے باہر نکلنے کو قدم آگے بڑھا گئی جب اس کی آواز پر وہ رکی لیکن پلٹی نہیں۔ یہ زہر تھا تو پھر مجھے پورا پینا ہے، اور دوسری بات، اپنے کمرے میں آئیے، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ بغیر سر ڈھانپے آپ باہر لان میں ملازموں کے درمیان کیا کر رہی تھی؟ وہ پہلے مسمرائز کرتے لہجے میں اپنے ہاتھ پر اس کے لبوں کے ٹہرے کی جگہ کو دیکھتے بولا، اور پھر آخری بات پر اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ سارا اس کی بات نظر انداز کرتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ دور کہیں جگنو ٹمٹماتی ہلکی ہلکی روشنی بکھیرتے ہوا میں موجود ہنکی کو اپنے ساتھ ہمراہ کیے ماحول کو دلچسپ بنا رہے تھے۔ چودھری کا چاند اس کی توجہ خود پر مبذول کروانے کا حامل بنا تھا۔ وہ تکی ہاری اب بستر پر ڈیر ہوتی چاند کو غور سے دیکھنے لگی۔ اپنی ٹانگوں کو کمبل کے اندر کرتی اس نے اوپر کی طرف سر کو واؤ کیا۔ ٹھنڈ کے باعث اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ تمہارا دور ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ فاصلے پہ اچھے لگتے ہیں۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے چاند کو دیکھ کر اس سے گویا ہوئی۔ تم سچ میں بہت خوبصورت ہو، لیکن تمہیں کوئی پا نہیں سکتا۔ وہ اب بھی چاند سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتا تکیہ میں جذب ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے؟ چند سال ہی تو بری ہوں میں اس سے۔ وہ اپنی تصور میں اس کا چہرہ لائے بولی۔ سیاہ گہری آنکھیں، گندمی رنگت، آپس میں پیوست ہونٹ، ماتھے پہ بکھری اس کے بال اور ہلکی بھری ہوئی بیئرڈ۔ بے شک وہ اچھا دکھنے والا مرد تھا، لیکن سائلہ کے نصیب میں آ کر بھی نہیں تھا۔ وہ 10 سال کا تھا اور سائلہ 18 سال کی تھی جب ان کا آپس میں نکاح ہوا تھا، لیکن بڑے ہوتے ہی وہ اس نکاح سے انکاری ہو کر چھوڑ گیا تھا۔ سائلہ نے اسے سنبھالا تھا، ہر چیز کا خیال رکھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے، مگر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے طلال کے دل نے باغی ہونے کی ٹھانی تھی۔ اسے سائلہ کی بری ہونے سے چڑ ہوئی۔ سائلہ جی! وہ سنگ دل اسے پکارتے کمرے سے باہر آیا تھا۔ سائلہ نے آنکھیں موند لی تھیں تاکہ وہ اسے سویا ہوا سمجھ کر واپس چلا جائے، لیکن وہ طلال چودھری تھا، ہر بات کی خبر رکھتا تھا۔ اس نے مسکراتے سائلہ کو بازو میں اٹھایا تھا۔ سائلہ نے آنکھیں اب بھی بند رکھی تھیں۔ پہلی بار وہ شخص اس کے اتنے قریب ہوا تھا۔ سائلہ کا دل مانو پسلے توڑ کے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ آنکھیں لرز رہی تھیں۔ طلال اسے باہوں میں بھرے کمرے میں لاتے دروازہ پیر سے بند کر گیا۔ اپنے قدموں کو بیڈ کی جانب بڑھاتے سائلہ کے وجود سے چھوٹتے پسینے وہ دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ تکیے پہ اس کے سر کو رکھتے اسے لٹا کر کمبل کھولتے اس کے اوپر ڈال چکا تھا۔ وہ سامنے موجود صوفے کی طرف بڑھا تھا۔ آج اس نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے، لیکن وہ اس کے پاس آنے سے کتراتی ہے، اکثر اسے دیکھ کر چپ جاتی ہے۔ وہ اس کے پاس چاہ کر بھی نہیں آ سکتی۔ اس کی آنکھیں خوف کو جانے کا تھا۔ وہ شاید طلال چودھری پہ جان بھی نثار کرتی، لیکن اس کے دور ہونے کا خوف اس کی آنکھوں کو نم و سرخ رکھتا تھا۔ سنیں، اگر آپ اس طرح بار بار پلکیں جھپکائیں گی تو مجھے شک ہو جائے گا کہ آپ جاگ رہی ہیں۔ نہیں، میں سو رہی ہوں، چاہے تو آپ چیک کر لیں۔ وہ آنکھیں بند کیے روانی سے بھول گئی۔ اپنی حماقت کا احساس اسے کچھ لمحوں بعد ہوا۔ ہا ہا ہا! طلال کا قہقہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ اتنی معصومیت! وہ صوفے سے اٹھتا اپنے کف فولڈ کیے اس کے قریب آیا۔ سائلہ کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، لیکن دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی جانب جھکتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا، عقیدت سے چومتے پیچھے ہوا، لیکن اس کے ناک میں چمکتی نوز پن میں مانو طلال چودھری کا دل اٹک گیا۔ اسے شدت سے چومنے کی خواہش اس کے دل نے کی تھی، اور اپنی دل کی بات پہ لبیک کہتا وہ اس کی ناک کو چھو گیا۔ سائلہ کے صحیح معنوں میں آسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ کانپتے لبوں کے ساتھ آنکھ بند کیے اسے اپنے سونے کی یقین دہانی کروانا چاہتی تھی، لیکن اتنی دوری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ دوسرے سائڈ سے جوتے اتارتے بیڈ پہ آیا تھا۔ سائلہ ہنوز اب بھی اسی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ وہ اس طرح سوئی ہوئی بنی تھی جیسے کوئی چوری کی ہو، اور اس کے اٹھ جانے پہ اسے قید کر لیا جائے گا۔ اب دوسری شادی کر لے۔ وہ دل پہ پتھر رکھتی بولتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس بات کی تو طلال کی
توقع نہیں تھی، اسے لگا تھا شاید وہ اسے بتاتی اتنی دوری کی وجہ، مگر کیا مطلب؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ہوش میں ہیں آپ؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ چند لمحوں میں ہی اس کا چہرہ لال ہوا، غصے سے گردن کی رگیں تن ہو چکی، ماتھے پہ شکنیں ابھریں۔ ہاں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں عمر میں بڑی ہوں آپ سے، پورے 8 سال بڑی ہوں۔ آپ 28 سال کے خوبصورت وجیح مرد ہیں اور میں 33 سال کی عورت ہوں۔ نہیں دے سکتی میں آپ کو اتنی خوشی۔ وہ چہرے دوسری طرف موڑ گئی، آنسو اب جیسے حلق میں اٹکنے لگے تھے۔ جسٹ شٹ اپ سہیلا جی، وہ غصے سے بولتا بیڈ سے اٹھتا، تیز قدم بڑھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا میرے مالک، مجھے صبر دے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے شدت سے روئی تھی، سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیلائے وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس فضا میں سانس لینا بھی مشکل تھا، لیکن وہ جیسے اپنے اندر کی آگ اس طرح بجھا رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک سگریٹ سے اس کے سینے میں اب جلن شروع ہوئی تھی، لیکن وہ تکلیف وہ اس کی بیوی ہو کر اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ بچپن میں اس نے سہیلا اور علیان کی دوستی کا بہت سنا تھا، اسے علیان سے چڑ سی تھی، لیکن سہیلا اس کی دوست تھی۔ جب طلال کو نکاح کے وقت بتایا گیا کہ اب سہیلا صرف طلال کی ہو جائے گی، تو طلال اس پوری رات خوشی سے نہیں سویا تھا۔ رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، اسے سہیلا ملنے والی تھی، اس کی سہیلا جی جو بہت خوبصورت تھی، نرم لہجے والی، سب سے ہنس کر بات کرنے والی۔ لیکن علیان کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اس کے بعد طلال چودھری چاہ کر بھی جان نہ پایا تھا۔ کیا سہیلا کا اس سے نکاح صرف ایک سمجھوتا تھا؟ سہیلا کے دل میں علیان آج بھی آباد تھا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں اب جل رہی تھی۔ باہر کا درد اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا جتنا اندر کا درد ہوتا تھا۔ وہ جل رہا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی، آنکھیں میں جلن اب بڑھنے لگی تھی۔ سرخ آنکھیں خون چھلکائے کسی کو بھی خوف میں مبتلا کر دیتی۔ سگریٹ کے نیچے پھینکتے، اسے پیر سے مسلتے وہ کھڑکی کی جانب آتا، اسے کھول گیا۔ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اس سے ٹکرائے اس کی روح کو سکون دے رہا تھا۔ آپ مجھ سے اتنا دور ہیں کہ آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے کوسوں سفر کرنا پڑے گا۔ وہ اندر ہی اندر لا حاصل محبت پہ تڑپ رہا تھا۔ کیسی محبت تھی اس کی، حاصل کر کے بھی لا حاصل رہی۔ طلال، آر یو دیئر؟ کیا تم یہاں ہو؟ ون پیس ڈریس پہنے، ریڈ لپسٹک لگائے، وہ ابھی پارٹی سے آئی تھی۔ تم یہاں کیسے آئی؟ اس نے پیچھے مڑتے سے پوچھا تھا۔ وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ ہوا میں موجود سگریٹ کی بو اور آکسیجن کی کمی سے تاشا کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ پھر گلاس میں پانی بھرتے، اس کی طرف بڑھائے، روم کی لائٹ آن کرتے، اس نے فین آن کیا۔ وہ پانی کا گلاس تھامتی بیڈ پہ بیٹھی پانی کا گھونٹ اپنے حلق سے اتارتی، اس نے گلاس طلال کی جانب بڑھایا۔ میں کلب سے ابھی واپس آئی ہوں، تمہارا فلیٹ ان لاک دیکھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ آہستہ آواز میں بولتی اپنے ناخنوں کو بیڈ پہ پھیر رہی تھی۔ اچھا، کوئی کام؟ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوتے واپس کھڑکی طرف بڑھا تھا۔ کیا میں صرف کام کی وجہ سے تم سے مل سکتی ہوں؟ تاشا اٹھی، اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے۔ ہاں، وہ اب بھی باہر کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ یعنی تم مجھے انڈائریکٹلی مطلب بھی بول رہے ہو؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے۔ نہیں، میں تمہیں ڈائریکٹ بول سکتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے بولا۔ طلال، مائی ڈارلنگ۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے ساتھ لگی۔ دور رہ کر بات کرو تاشا۔ وہ آنکھوں میں غصہ سموئے گویا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد سہیلا کو احساس ہوا کہ شاید وہ غلط کر چکے ہیں۔ لالا، وہ کمرے سے تیزی سے باہر آئی تھی، زیال کو پکارتی وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ جی لالا کی جان، زیال ابھی شہر سے میٹنگ ختم کر کے آیا تھا۔ لالا وہ چلے گئے، وہ کہتے زور زور سے رونے لگی تھی۔ آنکھیں تو ویسے ہی سوجی ہوئی تھی، اب تو اس کا حلق خوش ہونے لگا تھا، سانس رکنے لگی تھی۔ سہیلا، میرا بچہ، ریلیکس۔ وہ سائیڈ سے پانی کا جگ اٹھاتے، پانی کو گلاس میں ڈالتے سہیلا کو تما گئے۔ لالا، مجھے ان کے پاس جانا ہے، لالا پلیز۔ وہ اپنی آنکھوں سے بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ سہیلا، ریلیکس رہو، تم یہیں بیٹھو آرام سے، میں اسے دیکھنے جاتا ہوں۔ اس وقت تو تمہیں باہر لے کر نہیں جا سکتا، جانتی ہو نا، خان ویسے بھی ہماری کمزوری کی طاقت میں بیٹھے ہیں۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، اس نے معصوم بچوں کی طرح ہاں میں سر کو ہلا دیا تھا۔ مہرماں، زیال نے تھوڑی اونچی آواز میں سے پکارا۔ بجلی کی تیزی کی طرح وہ کمرے سے باہر آئی تھی، کالے لباس پہ دودھیا رنگت، بالوں کو چٹیا کیے کچھ لٹے اس کے چہرے پہ بکھرتی اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ جی صحیح کہے، وہ سر جھکائے بولے۔ تم سہیلا کا دھیان رکھنا، میں آتا ہوں، وہ اسے بغیر دیکھے بولا تھا۔ سہیلا کے آنسو بہنا اب بھی کم نہیں ہوئے تھے۔
اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا جو سفید کپڑوں میں کندھے پہ شال کیے کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے پیچھے جو دیوار ہے، ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ہاں؟ وہ اتنی زور سے ڈرا تھا کہ مہرماں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سہیلا کے لیے اونچی آوازیں نارمل تھی، وہ بچپن سے ہی ایسی آوازیں سنتی آئی تھی۔ وہ معصوم سی پری پہ کر اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتی مزید معصوم لگی تھی، لیکن سامنے موجود پتھر دل مرد اس کے آنسو سے بھی نہیں پگھلا تھا۔ یہ ڈرامہ بند کرو اور سہیلا کو سنبھالو۔ وہ سہیلا کے سر پہ ہاتھ پھیرتے مہرماں پہ نیا حکم جاری کرتے اپنی شال کو درست کرتا باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی کو پارکنگ ایریا میں دیکھتے سمجھ چکا تھا کہ طلال گھر سے نکل کر یہاں آیا ہے۔ شال کو کندھوں سے اتارتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھنے کے بعد وہ طلال کی طرف گیا اور طلال کی گردن پر مدھم ہوتی ہڈی پہ ہاتھ پھیرتے اس کے مزید قریب ہوئی۔ تم نے ڈرنک کیا ہے تاشا؟ وہ اس کے قریب سے اٹھتی بو سونگھتے ماتھے پہ شکنیں ڈالے بولا۔ ہاں کی ہے، اور اب اس نشے کو صرف تم ہی اتار سکتے ہو۔ وہ اس کی شرٹ کی بٹنوں کو زبردستی کھولتے ہوئے ڈگمگائی۔ پیچھے ہٹو۔ وہ طلال نے اسے پیچھے کی طرف ڈھکیل دیا تھا۔ تاشا نے اسے دونوں شانوں سے پکڑے اپنی طرف کھینچا۔ طلال! زیال آواز دینے طلال کے روم میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر ٹاٹے مارنے لگا تھا۔ طلال شرٹ کے بٹن کھولے کسی لڑکی پہ جھکا تھا۔ وہ اس کی بہن کو وہاں روتا چھوڑ کر یہاں عیاشی میں مگن تھا۔ طلال چودھری، اب یہاں رہنا، طلاق نامہ تمہیں میں بھجوا دوں گا۔ وہ ضبط کے مرحلے کو عبور کرتے چلا کر بولا تھا۔ طلال جلدی سے اٹھے پیچھے کی طرف مڑا۔ کیا یار، کوئی پرائیویسی ہی نہیں ہے؟ تاشا نیند سے چور لہجے میں بولی۔ شٹ اپ زیال بھائی، میری بات سنیں، جیسا آپ سمجھ رہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ وہ زیال کی جانب آتے اس کے ہاتھوں کو تھامنے لگا۔ پرائیویسی کیا؟ تمہیں پورا پرائیویٹ فلیٹ دیتا میں؟ تم اب اسی کے ساتھ رہنا، گھٹیا انسان۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پیچھے دھکیلتے وہاں سے نکل چکا تھا۔ بھائی! طلال نے حیرت سے زیال کی طرف دیکھا۔ اپنی زبان سے بھائی مت کہو مجھے، نیچ انسان! وہ اسے دھکا دیتے لمبے لمبے دھک بھرتا آواز سے نکل گیا۔ مہرماں! لالا کب آئیں گے؟ طلال آئیں گے نا واپس۔ سہیلا رو رو کر کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ مہرماں اس کے سرہانے ہی بیٹھی نیند کی جھونکوں میں تھی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی فوراً اٹھ گئی۔ سہیلا آپی، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اسے حوصلہ دیتی نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ مہر، تمہارے اور لالا کے درمیان سب ٹھیک ہے نا؟ سہیلا نے کتنے دنوں سے دل میں چھپا سوال پوچھ ہی لیا۔ ہاں الحمدللہ سہیلا بھی سب ٹھیک ہے، اور ہلکی ہی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ شکر الحمدللہ۔ سہیلا نے شکر کی سانس خارج کرتے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ مہرماں نے بے اختیار نظریں اوپر کی جانب کی۔ بے شک وہی تو سب سچ جانتا تھا، اس کے علاوہ سچ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی تاشا ایسی حرکت کرتے؟ تم تو ایک عورت کہلانے کی بھی قابل نہیں۔ طلال نے غصے سے بولا۔ ارے اب تو وہ چلا گیا نا، اب تو آ جاؤ میری طرف ختم کر دو۔ تاشا نے اسے پھر سے اپنی جانب کھینچنا چاہا۔ دور ہٹو۔ وہ اس کے ہاتھ کو جھڑکتے زیال کے پیچھے نکلا تھا۔ تیز سے سیڑھیاں اترتے وہ پارکنگ میں آتا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے گاؤں کی طرف کر گیا۔ گاڑی سنسان راستوں سے گزرتی ہوئی ایک عجیب سحر بنا رہی تھی۔ 120 کی سپیڈ سے گاڑی چلاتے اس کے ماتھے پہ پریشانی کی وجہ سے پسینے کی ننھے بوندیں موجود تھیں۔ ڈیم اٹ! اچانک ٹائر برسٹ ہونے کی آواز سے گاڑی رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتے باہر آیا۔ ایک ساتھ دونوں ٹائر برسٹ ہوئے تھے۔ جیب سے فون نکالتے اس نے کسی کو کال ملانی چاہی، لیکن سگنل بھی نہیں تھے۔ یا اللہ! اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا حویلی میں داخل ہوتے اپنی پورشن میں آیا۔ مہرماں! وہ کمرے میں داخل ہوتی سہیلا کو سوئے دیکھ سکون سے سانس خارج کرتا مہرماں سے ہلکی آواز میں گئے ہوئے جی! وہ نیند سے چور آواز میں اسے جواب دیتی ایک دم کری ہوئی تھی۔ آرام سے وہ سو رہی ہے۔ اپنی سیدھے ہاتھ کو اوپر نیچے کرتے اسے آہستہ آواز میں بولنے کو کہا۔ اس روم میں آؤ۔ اس وقت چاہ کر بھی اپنے غصے کو قابو نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اپنے چہرے پہ سنجیدگی تار کیے وہ اپنے جذبات کو چھپا گیا۔ جی! وہ آرام سے قدم پر ہاتھی دروازے کو باہر سے بند کرتی زیال کے پیچھے دوسرے روم میں آئی۔ بیڈ پہ بیٹھتے دونوں ہاتھوں کو توری پہ ٹکائے وہ کسی غیر مرئی نطقے کو گور رہا تھا۔ آپ تو طلال لالا کو دیکھنے گئے تھے نا؟ کہاں ہے وہ؟ سکون چاہیے فی الحال بس۔
وہ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرتے بیڈ پر نیم تراز ہوا۔ وہ لالا اس کے اوپر لیٹی مہر ماں کی سانسیں اٹکنے لگی تھی، دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہارے لالا کی ایسی کی تیسی، وہ میری بہن کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ رات حسین کر رہا ہے، تو کیا میں اس کی بہن جو کہ میرے ساتھ میری محرم رشتے میں رات حسین نہ کروں؟ وہ کروٹ لیتے مہر ماں کو نیچے کی طرف کرتے خود اس کے اوپر آیا، اس کی نازک کپ کپاتے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کرتے وہ جیسے اس میں ڈوب رہا تھا۔ اس کی گردن پہ جھکتے وہ آہستہ آہستہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ مہر ماں نے اسے روکنے کی کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ اس کا شوہر تھا، اس سے حق لے سکتا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بڑھ رہی تھی اور ساتھ میں زیال شاہ کی شدتیں بھی۔ پوری رات اس نے گاڑی میں گزاری تھی۔ دور ہلکی ہلکی روشنی بکیر تھا، چاند اب جانے کو تھا، ہوا میں کافی ٹھنڈ موجود تھی۔ پوری رات وہ سردی سے ٹھٹھرتا رہا۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے بائک پہ گزرے، وہ انہیں آواز دیتے روک چکا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیا ایک کال کر سکتا ہوں آپ کے موبائل سے؟ وہ ان میں سے ایک بائک والوں کے پاس آتے بولا۔ وعلیکم السلام، ہاں کیوں نہیں، کیا صحیح رات یہی تھے؟ اپنی جیب سے موبائل نکال کر طلال کی طرف بڑھاتے آگے بیٹھے ہوئے آدمی نے پوچھا تھا۔ جی، وہ گاڑی کے ٹائر برسٹ ہو گئے ہیں، تو فون کے سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ طلال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون پکڑا تھا۔ یہ کچی کا علاقہ، یہاں ایسا ہو جاتا ہے، تم شکر کرو کوئی چور لٹیرے نہیں آئے، ورنہ اس طرح صحیح سلامت نہ کرے ہوتے۔ اس آدمی کو کافی معلوم تھے اس جگہ کے بارے میں۔ جی، وہ اپنی جیب سے فون نکالتے، جواد کا نمبر دیکھتے، دوسرے فون سے ڈائل کرتے، اپنے فون پاکٹ میں رکھ گیا۔ ہیلو، کہاں مر گئے ہوئے تھے تم سب؟ دوسری ہی بیل پہ فون اٹھا لی گیا۔ ابھی کے ابھی گاڑی لے کر کچی کے علاقے پہنچو، تم سب کے دماغ تو میں آ کر درست کرتا ہوں۔ وہ غصے میں کہتے فون کاٹ چکا تھا۔ کال کٹ ہوتی اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات نے نارمل تاثرات کی۔ آپ ہیں کون جی؟ دوسرے بائک پہ رکے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا۔ طلال چودھری، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ کیا؟ اوہ معذرت چودھری صاحب، ہم آپ کو پہچان نہیں پائے۔ وہ جی، بڑے چودھری سے ہی ہمیشہ میل ملاپ رہا ہے نا؟ وہ سب ایک دم سے ٹھٹکے۔ ایک آدمی توڑ کر طلال کے پاس آتے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے ہی طرف باندھ کر نظریں جھکائے بولا۔ ارے نہیں، معذرت کیوں کر رہے آپ؟ طلال نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ چودھری صاحب، گزارش ہے ہمارے ساتھ آئیے، آپ نے یقیناً کل سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ آدمی ہاتھ جوڑتے بولا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہاتھ کیوں جوڑ رہے آپ؟ اور میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولتے ایک نظر دور پگڈنڈیوں پہ ڈال گیا۔ پگڈنڈیوں؟ یہ پتہ نہیں کیا ہے اب۔ نہیں جی چودھری صاحب، ہم غریبوں کو بھی اپنی خدمت کا موقع دیں۔ اب دوسرا آدمی بھی بائک سے اترتے طلال کے پاس آیا۔ 10-15 منٹ میں 3 گاڑیاں طلال کے پاس پہنچی تھی۔ گارڈز نکلتے طلال کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ وہ آدمی تھوڑے سے پیچھے کی جانب ہوئے تھے۔ معافی چودھری صاحب۔ جواد ہاتھ جوڑے اسے معافی مانگ رہا تھا۔ تمہیں میں حویلی پہنچ کر بتاؤں گا، تم سب کا دماغ خراب ہو چکے، رات کو 3 بار کال کٹ کی ہوئی ہے، لیکن تم سب چلو واپس۔ اس نے غصے سے گارڈز کو دیکھا۔ عالم شیر، گاڑی کو شہر پہنچا دینا۔ اور گارڈز کو کہتے غصے سے جواد کو گھورا۔ شکریہ جی آپ کا بہت بہت۔ فون اس آدمی کی طرف بڑھاتے طلال نے اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ان کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں چودھری صاحب، ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ وہ سب مسکرائے گاڑی کی طرف بڑھتے۔ اس نے ایک نظر پھر پگڈنڈیوں پر کی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نازک جان کو اپنی باہوں میں قید پایا۔ معصومیت اس کے چہرے پر ڈیرے لگائی ہوئی تھی، لال ہوتی گال، ماتھے پہ بکھرے بال اس کی خوبصورت میں اضافہ کر رہے تھے۔ کل رات میں نے صرف اپنے سکون کے لیے یہ سوچ آتی ہی وہ مہر ماں کو چھوڑتے بیڈ سے اٹھا تھا، لیکن اس عمل میں آہستگی کی تھی۔ وہ مہر ماں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باہر ٹیریس کی طرف آتے اس نے ہوا میں جیسے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ کیا میں اتنا گر گیا کہ ایک معصوم کے ساتھ وہ سب کر دیا؟ اپنی بہن کی خاطر میں نے اس طلال کا بدلہ لیا؟ اپنی رات کی گئی سرگوشیاں زیال کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ اگر اس وقت اسے اپنی سرگوشیاں اتنی چبھ رہی تھی تو پوری رات مہر ماں نے کیسے برداشت کی ہوں گی؟ یہ سوچ آتی وہ اپنی نظروں میں مزید گرتا چلا گیا۔ اپنی بیڈ کے قریب پڑی شال اٹھاتے دروازہ لاک کرتے وہ ڈیرے کے لیے نکلا تھا۔ کیا وہ اتنا گر گیا تھا؟ اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ باتیں ذہن کے پردوں پہ حاوی ہو رہی تھیں۔ وہ حویلی سے نکلتے ڈیرے کی طرف تیز قدم اٹھا رہا۔ تقریباً 5 منٹ کا فاصلہ طے کرتے وہ ڈیرے پر پہنچ جاتا۔ ڈیرے میں بنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کرتے اپنی شال اتار کر زور سے زمین پر پٹکی تھی۔ ڈرار سے کپڑے نکالتے وہ باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے جسم سے اس معصوم پری پیکر کی اٹھتی خوشبو زیال شاہ کو اپنی نظروں میں گرا رہی تھی۔ وہ طیش و غضب کے عالم میں حویلی میں داخل ہوتا۔ جب سے سالہ گئی تھی
وہ تب سے غصے سے بھرا رہتا تھا۔ کل وہ شام سے شاہوں کی حویلی میں تھا۔ سالہ سے بات کرنے کے کئی مواقع آئے لیکن بات نہیں ہو پائی، اور پھر رات کو وہ اس کے قریب جانا چاہتا تھا لیکن سالہ نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ اس کی بیوی ہو کر بھی دور بھاگتی تھی، یہ سوچ اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ حویلی سے نکل کر اپنے فلیٹ میں گیا تو وہاں پر تاشا آ گئی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، میں گٹھیا نہیں ہوں۔ وہ مجھے گٹھیا کہہ کر جا سکتے، اور سالہ جی، وہ کیا میں انہیں قبول نہیں تھا؟ کتنے ہی سوال اس کے دماغ کو مفلوج کر گئے۔ اپنی روم میں داخل ہوتے ہوئے اسٹڈی میں آیا، ایک کے بعد اور پھر تیسرا ڈرار کھولنے اس نے پورے اسٹڈی روم خراب کر دیا، لیکن آلیان کی تصویر اسے نہیں ملی۔ ساحلہ کے ڈرار کھولتے اس نے اپنی دوسری ڈرار کی چابی تلاش دی۔ ساحلہ کی کتاب شاید کوئی ناول تھا۔ اس میں سے ایک تصویر اس کے پیروں پہ گری تھی جس میں آلیان اور ساحلہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر طلال کراتا ہوا تصویر کو غور سے دیکھ آلیان بے اختیار اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ کیا وہیں؟ کچھ سوچ آتے ہی طلال کے ماتھے پر ایک بار پھر سے پسینہ چمکنے لگا۔ ساحلہ کی نیند باہر سے آتے شور کو سن کر ٹوٹی اور جلدی سے اٹھی تھی۔ آس پاس دیکھنے سے یاد آیا وہ رات کو زیال اور مہر ماں کے کمرے میں سوئی تھی۔ پیروں سے چپلیں رسی دوپٹہ کو سر پر جمائے بیڈ سے اٹھی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ صبح کیا تماشا بنا رکھا ہے طلال تم نے؟ فردوس شاہ اپنے بھانجے کی بدتمیزی کو دیکھتے شدید غصے میں تھے۔ تماشا؟ میں نے تماشا بنایا؟ ارے تماشا تو آپ لوگوں نے بنایا میرا۔ خالہ سے آپ کو اپنی ہی بیٹی کا خیال نہیں آیا؟ اس نے ایک نظر سالہ کے وجود پہ ڈالی اور غصے سے نظریں پھیر لی۔ اس کا نظریں چرانا برا لگا۔ ہائے افسوس تجھے اتنا بھی یاد نہیں، زندگی میری بنا دی تماشا تو نے۔ طلال نے سالہ کی طرف دیکھتے شعر کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود نمی سالہ کی بے چینی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے آنسو بہانے لگی۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو طلال؟ کیا برا کیا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ؟ ہاں؟ فردوس شاہ کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ پہلے بار وہ اپنے اتنے عزیز بھانجے کے ساتھ اس طرح بات کر رہے تھے۔ ارے آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں نا، جب محبت کسی اور سے کرتے تو شادی کسی اور سے کیوں؟ وہ سارے لحاظ بلائے طاق کرتا جو منہ میں آیا بول گئے۔ سالہ تو تڑپ ہی اٹھی تھی اس الزام پہ۔ تم گٹھیا نیچ انسان میری بہن کے کردار کو اس طرح پامال کرنے والے ہوتے کون ہو؟ چند لمحے لگے تھے زیال شاہ کو طلال چودھری کا کالر دبوچتے۔ مہر ماں کو یہ سب دیکھتے روتے ہوئے ہچکیاں بن گئی تھی۔ آج صبح ہی تو ایک خوبصورت احساس محسوس ہوا تھا کہ شاید اب وہ مغرور مرد اس سے محبت کر لے گا۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو زیال شاہ۔ طلال نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنے کالر سے ہٹانا چاہا۔ نہیں رکھوں گا، کل رات تم خود غیر عورت کے ساتھ اپنی رات رنگین بنا رہے تھے، اب میری بہن کو الزام گاڑ رہے ہو؟ زیال کی بات سنتے ماحول میں بالکل سکوت چھا گیا۔ کیا؟ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے اس نے اپنی سسکیوں کو روکتے سالہ نے جیسے اپنی سانسوں کو بھی روکنا چاہا۔ بہروز شاہ ابھی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ طلال چودھری آپ کی بیٹی کو تماشا لگا رہے یہاں، اور خود کل رات یہ گلچرے اڑا کر آئے اپنی دوست تاشا سبزواری کے ساتھ۔ زیال نے طلال کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ بس کر دے میرے لالے پہ جھوٹے الزام لگانا، وہ اتنے گٹھیا نہیں ہے صحیح۔ مہر ماں نے آگے بڑھتے اپنے بھائی کو تھاما۔ طلال ساحلہ کی آنکھوں میں اپنے لیے سوال دیکھتے خاموش ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اگر تمہارا لالا گٹھیا نہیں ہے تو میری بہن بھی گٹھیا نہیں۔ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے جو یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، میری بہن پہ الزام لگا رہا ہے؟ وہ اپنی توپوں کا رخ اب مہر ماں کی طرف کر چکا۔ اس کے پاس کیا ثبوت ہے میرے بھائی کے خلاف؟ مہر ماں آج ببری ہوئی شیرنی بنی تھی، اپنے بھائی کے لیے جان بھی حاضر تھی۔ یہ دیکھو ثبوت۔ زیال نے فون نکالتے وہ تصویریں سب کو دکھائی تھی جس میں وہ تاشا کے اوپر جھکا تھا۔ بس کرو یہ تماشا، بند کرو یہ سب تم لوگ۔ کیوں طلال چودھری تمہیں احساس نہیں ہوا کہ تم غصے میں کیا کہہ گئے؟ میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ سالہ نے آگے بڑھتے جھنجھوڑا۔ تم خود؟ میں کیا؟ میں بد کردار؟ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایک دم طلال کی باہوں میں جھول گئی۔ ساحلہ جی، طلال نے سالہ کو پکارا۔ چھوڑو میری بہن کو۔ زیال نے آگے بڑھتے طلال کی باہوں سے سالہ کو لیتے قدموں کو تیزی سے باہر کی طرف بڑھایا۔ فردوس شاہ، بہروز شاہ بھی اس کے پیچھے ہی نکلے تھے۔ پیچھے طلال اور مہر ماں رہ گئے تھے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کا سکون وہ دونوں تھے۔ لیکن چلو مہرو، طلال مہر ماں کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ لگائے اپنی حویلی کے لیے نکلا تھا۔ بھیا زیال، گاڑی میں بیٹھتے مہر ماں کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ دونوں بہن بھائی ایک جیسے پتھر دل، وہ چاہتا تو تمہیں اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتا تھا، لیکن تمہیں یوں اکیلے چھوڑنے سے اس کا یہی مطلب کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں اس کی زندگی میں؟ کام ہو گیا۔ اندھیرے میں چھپے اس انسان نے اپنے پیچھے کسی وجود کو محسوس کرتا کہا۔ ہاں ہو گئے۔ تیر سیدھے نشانے پہ لگائے۔
وہ کہتی زور سے ہنسی۔ ویری گڈ، وہ ترچا مسکرائے۔ ویسے گرمی بہت ہے ڈارلنگ، وہ اس کے پیچھے کری ہوتی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے۔ ہاں واقعی، آؤ تمہاری گرمی دور کرتا ہوں۔ اس کو کمر سے پکڑ کر کھینچتے سے بیڈ پر دھکا دے کر وہ اس کے اوپر جھکا۔ اس کے لبوں کو چومتے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے وہ اس کو گردن پہ چوم رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب ہی فضا تھی۔ اپنی سانسوں کو اس کی گردن پہ چھوڑتے وہ اس کے مزید بے چین کر رہا تھا۔ اس کی کروٹ بدلتے وہ اس کی کمر پہ اپنے ہونٹوں کی چاپ چھوڑنے لگا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے وہ اسے اسٹریچر پر لٹاتے اس کا ہاتھ تھامے آئی سی یو کے گیٹ تک اس کا ساتھ آیا تھا۔ اس کے آگے داخلہ ممنوع تھا۔ سہلہ کا سویا وجود زیال کو چپ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت، اس کی شہزادی، اس کی جان سے عزیز بہن تھی۔ وہ اسے اس حال میں دیکھتا غصے سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ اماں صاحب میری بہن، زیال نے فردوس بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زیال کی آنکھوں سے کب کے روکے ہوئے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر وہ مضبوط مرد زور زور سے رو رہا تھا۔ فردوس بیگم کا دل گھبرا رہا تھا۔ بہروز شاہ کا حال بھی کچھ اسی طرح تھا۔ بس میرا بچہ، بس وہ ٹھیک ہو جائے گی، حوصلہ رکھو، تم مرد ہو، مرد روتے نہیں ہیں۔ بہروز شاہ نے اسے زمین سے اٹھاتے اپنی سینے کے ساتھ لگایا۔ بابا صاحب، وہ ویسے ہی اتنی بیمار رہتی ہے، اور آپ جانتے ہیں نا، اس میں میری جان بستی ہے۔ وہ ان کے گلے سے لگا اب بھی رو رہا تھا۔ دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ باپ تھے، حوصلہ دینے کے علاوہ کیا کر سکتے تھے؟ آج اسے شاہ حویلی سے آئی دوسرا دن تھا۔ سالہ کو ہوش آ گیا تھا، لیکن ابھی وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ دونوں حویلیاں ہی بے رونق پڑی ہوئی تھی۔ مہر ماں کے کمرے میں داخل ہوتے طلال اسے پکارتا بالکنی میں آیا، جہاں وہ کرسی پہ بیٹھی دور لہراتی قید دیکھ رہی تھی۔ جی لالا، طلال کی آواز سنتے اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں لالا، میری چوٹ تم بتاؤ، اتنی پریشان کیوں؟ وہ دور زمینوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سوچ رہی ہوں کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے لالا، اس شخص کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ وہ بات کرتے کرتے رو پڑی۔ مہرو بس، وہ فوراً سے اٹھتا اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے اسے خاموش کروانے لگا۔ لالا، کیوں اس شخص کو میرا خیال نہیں ہے؟ ناقدری سے مر بھی تو سکتی ہے، یہ پھول پودے انسان وغیرہ۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں بننے لگی۔ مہر ماں، صبر رکھو، اللہ پاک صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، طلال نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے اس نے نگاہ ہر طرف دوڑائی۔ کچھ نرسیں ایک وارڈ سے نکلی دوسرے میں جا رہی تھیں۔ ہاسپٹل میں بھی سے ہی رش تھا۔ سہلہ کے روم میں داخل ہوتے اس نے پورے روم کا ایک نظر میں جائزہ لیا۔ فردوس بیگم اور بہروز شاہ دونوں سامنے موجود صوفے پہ بیٹھے تھے، جبکہ زیال سہلہ کو سوپ پلانے میں مگن تھا۔ لالا، اندر داخل ہوتے اس نے زیال شاہ کو پکارا۔ اختیار ذرا پیچھے کی طرف مڑا۔ علیان، کتنے سالوں بعد وہ شخص دوبارہ اس کے سامنے موجود تھا۔ علیان لالا، سہلہ نے خوشی سے اسے پکارا۔ پلیز لالا، مجھے معاف کر دے، پلیز۔ وہ لمحوں میں زیال کے قدموں میں گرا تھا۔ مجھے معاف کر دے، اس بار نہیں جاؤں گا، سچ میں نہیں جاؤں گا، معاف کر دے۔ وہ زیال کے پیروں میں بیٹھا جھوٹے ٹسوے بہانے لگا۔ اٹھ جاؤ علیان، صبح کو بولا اگر شام کو گھر آئے تو اسے بولا نہیں کہتے۔ لالا، مجھے معاف کر دے۔ تائی سائی، آپ بھی معاف کر دیں۔ وہ ان دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ سہلہ سمجھ نہ پائی وہ کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے۔ لالا، مجھے میری ساہی دے دے۔ اس شخص کی یہ بات کہنا تھی کہ باہر موجود شخص اب اپنا ضبط کھوتا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان سے لینے کی؟ طلال نے اس کے پیٹ میں لات مارتے آگے بڑھ کر اسے ایک اور مکہ جڑنا چاہا۔ دور رہو اس سے طلال۔ زیال فوراً سے آگے بڑھا۔ میں اس کی زبان کھینچ لوں گا اگر اس نے میری بیوی کا نام بھی لیا تو۔ وہ غصے میں بڑا شیر کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ طلال، ہوش میں آؤ۔ زیال نے اسے کندھے سے تھاما۔ لالا، کیسے آؤ ہوش میں؟ آپ جانتے ہیں نا سچ کیا ہے؟ جواد، شیر الدین، اندر آؤ۔ طلال نے انہیں اندر بلایا۔ پکڑو اس کو۔ اس نے غصے سے علیان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے لالا؟ سہلہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ماضی میں بتاتا ہوں۔ اس رات جب میں غصے میں حویلی سے نکل کر فلیٹ پہ گیا تھا تو اس نے، علیان شاہ نے اپنی دوست تاشا سبزواری کو میرے پیچھے بھیجا، اور جب میں اس سے دور ہونا چاہتا تھا تو اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسی لمحے کچھ تصویریں کھینچ کر اس نے زیال لالا کو بھیج دی۔ اس نے 2 لمحوں کی سانس لی۔ زیال ہکا بکا کرتا۔ اس سے واقعی اس رات ایک ان نون نمبر سے تصویر موصول ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب زیال لالا غصے سے چلے گئے تو ان کے پیچھے میں بھی نکلا تھا، لیکن کچی کے علاقے میں علیان شاہ نے کیلیں رکھ دی جس سے میری گاڑی کے دونوں ٹائر برسٹ ہو گئے۔ میں پوری رات ادھر ہی سڑک پر تھا۔
وہاں سردی میں ٹٹرتا رہا اور یہ شخص وہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ بنی جھونپڑی پر مجھے پر نظر رکھ رہا تھا، اور پھر مجھے ایک نمبر سے کال آئی جس روز میں نے خالو سائی کی حویلی میں شور شرابہ کیا تھا۔ اس کال میں مجھے سالہ جی کی جھوٹی وائس ریکارڈنگ سنائی گئی، جس میں سالہ جی نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ صرف مجبوری میں ہیں، ورنہ آلیان تو ان کے دل میں اب بھی بستا ہے۔ میں وہ سن کر غصے میں آیا ضرور تھا، لیکن میں کبھی بھی وہ الفاظ نہ بولتا جو الفاظ میں نے بولے، لیکن شاہ حویلی میں ایک ملازمہ اس کو ہر چیز کی رپورٹ دے رہی تھی، اس وجہ سے مجھے وہ ساری باتیں بولنی پڑی تھی۔ حال اس سب میں ضیاء لالا بھی میرے ساتھ شریک تھے، کیونکہ ہمیں اس شخص کو پکڑنا تھا۔ اس نے بات ختم کرتے سالہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے طلال چودھری، تم بہت برے ہو، بہت برے۔ اس شخص کو میں نے بچپن سے اب تک بھائی سمجھا تھا، لیکن یہ تو اس قابل بھی نہیں۔ اس نے ایک نظر آلیان پہ ڈالے جو غصے سے سب کو گھور رہا تھا۔ اور تم بہت برے ہو۔ طلال کے سینے پہ مکوں کی برسات کرتے اس نے روتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھا تھا۔ معاف کر دے سالہ جی، اس بار معاف کر دے، میں پکا سدھر جاؤں گا۔ سالہ کو اپنے ساتھ لگائے وہ ہلکا سا مسکرا، جیسے عائشہ کو اس وقت شدت سے مہرماں کی یاد آئی تھی۔ بیروز شاہ نے اپنی موجودگی کا احساس دلوانا چاہا۔ خالو سائی، ابھی ہم ہاسپٹل میں ہی ہیں، جائے چیک اپ کروا لے کانسی کا۔ طلال نے ایک آنکھ دباتے شرارت سے کہا۔ سالہ شرم سے طلال سے تھوڑی دور ہوئی تھی۔ بچپن سے میرے ساتھ بھی غلط ہوا، میرے ماں باپ مر گئے اور مجھے ہمیشہ پیچھے ہی رکھا تھا سائی آپ نے، اور اب بھی۔ آلیان کو اب یہی راہ نظر آئی تھی۔ میں نے ضیاء سے زیادہ تمہیں عزیز رکھا تھا، اس لیے اپنی معصوم بیٹی کی شادی تم سے کرنی چاہی تھی، لیکن تم اسی رات حویلی سے غائب ہو گئے تھے۔ تم جانتے تھے ہمیں خانوں سے خطرہ تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اور اس وقت زین چودھری، طلال کے والد نے طلال سے نکاح کی بات کی۔ حالانکہ وہ عمر میں چھوٹا تھا، لیکن وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ خیر، میری نظروں سے غائب ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں… خالو سائی، بابا سائی، دونوں نے ایک ساتھ آواز دی۔ تم دونوں خاموش رہو۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ کہتے نظریں دوسری طرف پھیر گیا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ضیاء کی آواز سنتے بیڈ پہ بیٹھی سوچوں میں گم مہرماں کے دل کی دھڑکنیں بھرے۔ آخر وہ ظالم شخص آ ہی گیا۔ آ جائے، وہ چاہ کر بھی اسے ناراض نہیں ہو پاتی تھی۔ اپنی نگاہیں زمین پہ ٹکائے وہ اس شخص کو اندر آتا دیکھتی رہی۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس رات کے لیے، وہ نظریں جھکائے پیٹ سے دور ہی کھڑا تھا۔ مت مانگے، آپ مرد ہیں، آپ کی انا پہ کاری ضرب ہوگی، آپ کو زیب نہیں دیتا معافی مانگنا۔ اب کی بار وہ سنگ دل بنی تھی۔ ضیاء نے اپنے ہاتھ کو ہلایا تھا۔ کیا ہوا سائی آپ کو؟ آپ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً سے اٹھی اس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن میری من پسند بیوی ٹھیک نہیں۔ اسے کمر سے تھامے کر کے اپنے قریب کرتے، اس کے توڑی کو اوپر کی طرف کرتے اس کے ہونٹوں پہ جھکا تھا۔ سنیے، سہلہ کو روم میں داخل ہوتے دیکھ اپنے لیپ ٹاپ کو سائیڈ میں رکھتے وہ اٹھتا سہلہ کے قریب آیا۔ جی بولیے، سہلہ نے مسکراتے اسے دیکھا۔ وہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں تھوڑا سا رومانس کر لوں؟ وہ معصوم سا منہ بنائے بولا تھا۔ تھوڑا سا نہیں، جتنا چاہے کر لے، وہ مسکراتے اسے اجازت دے گئی۔ عورت کے کردار کے بارے میں شک کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ افواہیں اس مرد کی طرف سے آتے ہیں جو اس سے پا نہیں سکا، یا تو اس عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ کانوں کے کچے مردوں سے محبتیں نہیں کی جاتے۔ ختم شدہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا میرے پیارے ریڈرز۔ اللہ حافظ۔